कैसे हैं दोस्तों। शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है या बगैर शादी के? क्या शादी ही जिना की लत से मुकम्मल मना करने का वाहिद काफ़ी जरिया है? क्या इस्लाम में शादी का मकसद वाहिद सिर्फ जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन है? क्या चार शादियां लाजिम हैं या दरअसल एक शादी पर ही जोर दिया गया है? महज चस्के के लिए जल्द ही चार शादियों की सुन्नत का जवाज पेश करने वाले मर्दों ने कभी यह भी गौर किया है कि पहली बीवी की हयात तक दूसरी शादी ना करना भी सुन्नत रही है? बीवियों में इंसाफ करने यानी उनके हकूक पूरा करने से तफसीली मुराद क्या है? क्या बढ़ती आबादी नुकसानदेह है? क्या शहवत की भूख बुझाने से बुझती है या मजीद बढ़ती है? मैं हूं अरशद खान आस्तिक और आज यही हमारे वीडियो का मौजू है। भाई, जिनके लिए जिना कोई मसला नहीं है उन्हें शादी ना करने का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें उल्टा शादी से परेशानी होती है, क्योंकि शरीक हयात की निगरानी और सारा या अक्सर वक्त शरीक हयात और फिर बच्चों को देने और उनकी जिम्मेदारियां निभाने की वजह से ऐसों को नाजायज चक्कर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग फिर टेंस रहते हैं, चूंकि मुख्तलिफ जायकों के आदी होते हैं, इसलिए एक ही शरीक हयात के साथ हर बार और उम्र भर जनसी ताल्लुक इस्तेवार रखने से भी उकता जाते हैं। फिर वक्त के साथ साथ शरीक हयात हर वक्त खूबसूरत रह भी नहीं पाता, ना ही हर वक्त मिलाप के लिए रेडी रह सकता है। हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते। इसके अलावा ऐसे लोग भी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो जाते हैं, जो अपने तई शादी को महज जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का ही एक जरिया समझकर इस तवक्को के साथ शादी करते हैं, और फहश मूवीज देख देख कर या फहश लिटरेचर्स पढ़ पढ़ कर या बुरी सोहबत की वजह से या फिर गलत फहमी की वजह से ही उनकी जहनीत ही ऐसी बनी होती है। तो एक आम इंसान की निस्बत उनमें जिनसी ख्वाहिश की लगन कहीं आगे बढ़ चुकी होती है। हालांकि शादी एक वसी इस्तिलाह है। यह नस्ल इंसानी की बका और तालीम व तरबियत और मुल्क की तामीर व तरक्की का जरिया है। एक नए खानदान की तामीर का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक तामीरी मसरूफियत है। सिर्फ जिनसी जहनी अयाशी ही पूरा करना शादी का हरगिज मकसद वाहिद नहीं है। जहां तक दूसरी तरह के लोगों का ताल्लुक है जो मस्कूरा कैटेगरीज में शामिल नहीं है, तो उन लोगों को शादी ना करने से टेंशन और डिप्रेशन और शदीद उकताहट के मसाइल पेश आते हैं। पागल होने लगते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ। ये मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, रेयर केसेस की बात अलग है। ऐसे सुपर ह्यूमन हो सकते हैं जिन्हें मस्कूरा मसाइल पेश ना आते हो, मगर वो हजारों बल्कि लाखों में शायद एक आध ही हो। शादी से पहले जिनको जिना की लत ना पड़ती हो, शादी के बाद आसानी से नहीं बढ़ सकती। हाँ, रियर केसेस में तो कुछ भी हो सकता है, जैसा अभी मैंने बताया। कुछ लोग शादी के बाद भी जिना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद जिना करते रहने वालों की अक्सरियत उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है जो शादी से पहले ही आदी हो चुके हों। जिना एक आदत है, नफ्स को ज़ेर करना ही इसका मुकम्मल हल है, न कि शादी। बाज लोग समझते हैं शादी से जिनाकारी की आदत छूट जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। आदत से लड़ना पड़ता है, दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है और फिर नए ट्रैक यानी मुतबादिल नई आदत पर डालना होता है। इस ज़िम्न में ये भी बात याद रखें कि इस्लाम में चार शादियों की इजाज़त का भी हरगिज़ महज मर्द की जिनसी आसूदगी और अय्याशी की बंदोबस्त करना ही मकसद वाहिद नहीं है, बल्कि चार शादियों की इजाज़त इसलिए है कि एक बारोज़गार और साहिब इस्तिताअत मर्द मुआशरे का सहारा बने, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में औरतों की तादाद मर्दों से कई गुना ज़्यादा चली आ रही है। जंगों में भी मर्द सिपाही ही लड़ते आए हैं। इसी तरह मर्दों की अमवात निस्बतन औरतों के ज़्यादा वाक़ होती है। बाज़ औरतें जो बेवा हो जाती है उन्हें भी असर नो शोहर के सहारे की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह अगर एक साहिब इस्तिताअत बंदे के चार शादियों के नतीजे में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो उनकी मुनासिब देखभाल करके उन्हें बारोज़गार और कामयाब इंसान बना लेता है, तो इससे ओवरऑल मुल्क के अफरादी क़ुव्वत में इजाफा हो जाता है और सेहतमंद मुआशरे वजूद में आते हैं। चाइना और इंडिया ने कारामद मुआशी मंसूबों के जरिए अपनी बढ़ती हुई आबादी को अपने लिए ब्लेसिंग बनाया हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में आबादी की शदीद फुकदान की वजह से रूस और कनाडा और कई दीगर ममालिक गैर मुल्कियों के लिए अपने ठंडे इलाकों जहाँ की आबादी कम है में बसने के लिए
نیشنلٹی کے نرم شرائط رکھتے ہیں۔ بڑھتی آبادی اگر کسی ملک کے لیے مسئلہ بن رہا ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب وہاں کے صاحب اقتدار لوگوں کی غلط پالیسیاں ہیں۔ اکنامک ریفارمز ڈیزائن کرنے کی نسبت یہ ایک آسان رستہ ہے فرار کا کہ آبادی پر قابو پا لیا جائے۔ حکومت کی تو اپنی رعایا کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے ہی، لیکن ایک حد تک قصور سربراہ خانہ کا بھی ہے، جو کہ محض اللہ رازق ہے کے نعرے کے پیچھے اولاد کے حقوق سے نگاہیں چراتا ہے۔ اللہ بے شک رازق ہے، مگر اولاد کے حقوق بھی اسی اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور وہ اللہ اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ سے ٹھیک ٹھاک پوچھے گا۔ بچے صرف پیدا کرنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ذاتی طور پر خود کتنی استطاعت رکھتے ہیں ان کے حقوق پورا کرنے کی، یا مستقبل کے لیے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ٹھوس پلان ہے۔ انسان نے محض جانوروں کی طرح بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، بلکہ انسان کی ذمہ داریوں میں نہ صرف ایک خاص وقت تک ان کی کفالت، بلکہ بعد میں انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے، حتیٰ کہ ان کی شادیاں کروا کر انہیں مکمل کامیاب کرنے تک کی تمام تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے 4 بیویوں اور ان سے پیدا ہونے والی ممکنہ اولاد کے حقوق پورا کرنے کی، تو سرکار پھر آپ زیادہ شادیاں کر کے ظلم ہی کر رہے ہیں۔ حقوق آپ پورا کرنے کے پوزیشن میں اگر نہیں ہیں تو پھر 4 تو کیا 1 بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حقوق ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں شریک حیات کی جنسی خواہش سے لے کر اسی شریک حیات کی اور پھر آگے پیدا ہونے والی اولاد کی نہ صرف معاشی ضروریات پوری کرنا، بلکہ اس اولاد کو مکمل کامیابی دلانے تک کا سفر ہے۔ اگر آپ کوئی ذریعہ معاش یا کہیں سے بھی، مطلب مالدار والدین کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا پھر ہونے والی شریک حیات ہی کی طرف سے کوئی مناسب اور قدر مستقل معاشی سپورٹ نہیں رکھتے، تو بھی میرا نہیں خیال کہ شادی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے شریک حیات اور پھر آگے پیدا ہونے والی اولاد کو آپ زندگی بھر بھیک مانگ کر تو نہیں پال سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو 4 شادیاں کی تھی، ان میں معاشرے کی بقا کی بیش بہا حکمتیں تھیں۔ ان کی ایک ایک شادی کے پیچھے معاشرتی فلاح کا پورا ایک فلسفہ چھپا ہے۔ غیر ضروری طور پر نعوذ باللہ انہوں نے محض شادیاں ہی شادیاں نہیں کی ہے۔ جس طرح کا رنگ آج کل کے مرد 4 شادیوں کی اجازت کو دے رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں 4 کی 4 بلکہ دیگر شادیاں بھی کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات تک دوسری شادی نہیں کی۔ اس لیے اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیک وقت کئی عورتوں سے شادی سنت ہے، تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلی بیوی کی حیات تک دوسری شادی نہ کرنا بھی تو سنت ہی رہی ہے۔ اس کا سادہ سا یہی مطلب بحث کیا جا سکتا ہے کہ غیر ضروری طور پر محض ہی جنسی خواہش کو بطور واحد مقصد لے کر کثیر شادیاں کرنے کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو 4 شادیوں سے بھی زیادہ کی اجازت ہوتی، کیونکہ بدلتی جنسی ذائقوں کے عادی مرد کو تو 4 شادیوں سے بھی جنسی سکون ملنا ناممکن ہے۔ ایسے مرد کے لیے کوئی عورت صرف تب تک خوبصورت ہوتی ہے جب تک وہ اس کے دسترس میں نہ ہو۔ جب دسترس میں آ جاتی ہے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، پھر ایسا مرد نہیں ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین موجود ہے۔ اگر نظر کی بھوک کی لت پڑ جائے تو سینکڑوں شادیاں کرنے کے باوجود بھی انسان بھوکا ہی رہے گا۔ جنسی سکون حاصل کرنے کا ایک ہی رستہ شہوت کو انڈر کنٹرول اور ایک پیٹرن میں رکھنا ہے، اور شہوت وہ واحد کتا ہے کہ اگر بے قابو ہو جائے تو محرم رشتے، بچے، جانور، حتیٰ کہ قبروں میں پڑی تازہ میتیں بھی پھر محفوظ نہیں رہتی۔ ایک مولوی دوست کا کہنا تھا کہ دوسری شادی اس لیے ضروری ہے کہ بیوی کو کبھی کبھار حیض کی وجہ سے تو کبھی بچے کی پیدائش کے آخری ایام میں خطرے یا تکلیف کی وجہ سے انسان جنسی خواہش کے لیے استعمال نہیں کر پاتا۔ تو ہمارے ایک دوست نے اس کو جواب دیا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے کتنا برداشت کرتی ہے، تو خاوند اتنی کمزور قوت برداشت والا ہے کہ اس کی خاطر صرف چند مخصوص ایام تک شہوت نہیں دبا سکتا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ آپ کو بہرحال شہوت کے معاملے میں قناعت اختیار کرنی ہے، شہوت کو فری ہینڈ نہیں دینا۔
مولانا روم سے منسوب ایک قول ہے کہ شہوت وہ واحد بھوک ہے جو مٹانے سے نہیں بلکہ کنٹرول کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ شہوت خاندانی سسٹم کے شروعات اور برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی جانب سے صرف بطور ایک اگنیٹر انسان میں انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے، اور بس اس کو یہی مقام دے، نہ کہ زندگی کا مقصد ہی سمجھا جائے۔ انفیکٹ زندگی کا کوئی بھی واحد مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر مقصد کو اپنے کردار کے حساب سے مناسب وقت اور انرجی دینی ہوتی ہے۔ دین اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، نہ کہ کسی بھی ایک ہی مقصد یا کام کو انتہا پسندی اور جنون کی حد تک اپنانے کی۔ ہاں، صرف ہی شہوت پوری کرنے کا مقصد نہ ہو بلکہ کوئی اور جینوئن پرابلم ہو، تو میں شاہ رخ خان کے فلموں کی ہیرو اور ہیروئن کی طرح جو آپس میں بس ایسے ہی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں کہ کبھی کسی تیسری عورت کو بیچ نہیں آنے دیتے، یعنی ہندو کی طرح شدید مجبوری کے باوجود بھی ایک ہی شادی پر اکتفا کرنے، اور بس شوہر کی وفات کے بعد بیوی کا بھی ساتھ میں زندہ درگور ہونے کا بھی ہرگز حامی نہیں ہو۔ 4 شادیوں تک بے شک اجازت ہے، اگر عورت میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اولاد نہ پیدا ہو رہی ہو، اور واقعتاً مسئلہ عورت میں ہو، حد سے زیادہ معذور یا بیمار ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ اسی طرح اگر مرد میں بھی مسئلہ ہے تو عورت کو خلا کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فحاشی عورتوں کے نامناسب لباس میں پڑی ہے، یا اس طرح کے لباس پر اعتراض کرنے والے مردوں کے دماغ میں، اور یہ کہ کیا مشت-زنی نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے یا بے ضرر، اور اس یورپی بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا جو کثرت مشت-زنی کا شکار تھا، اور یہ کہ ہم سب کیسے مجبوراً اور کس قسم کے منافق ہیں، تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس وزٹ کر کے یہ ویڈیوز اور چینل پر پڑی دیگر دلچسپ ویڈیوز ضرور دیکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں، لائک اور شیئر اور کامنٹ بھی کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کو آپ کی پسند کا کانٹینٹ فراہم کرتے رہیں۔